پاکستان پھر ایک مرتبہ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ پر. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ تکنیکی معاملہ ہے جسے سیاسی معاملہ بنایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال صورتحال تو یہی ہے. تو ہم آپ سے اس طرح تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کیوں پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلنے نہیں پا رہا، جبکہ بہت زیادہ اس بار امیدیں تھیں کہ یہ ہو جائے گا. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر تفصیلات میں جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئٹم کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF، اب یہ ورڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ لفظ جو ہے یہ پاکستان میں بہت کامن ہو چکا ہے، خبروں میں بہت کامن ہو چکا ہے، عام آدمی کی زبان پر بھی ہے، اور سب کو معلوم بھی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ وغیرہ کے خلاف ملکوں کے اقدامات کرتا ہے، ان کو ٹاسک دیتا ہے، یہ کہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں بلیک لسٹ کر کے اور بھی سختیاں کرتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھیں گزشتہ 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ FATF کی گرے لسٹ سے نکل نہیں پا رہا. 27 پوائنٹ دیے گئے تھے، وہ کم ہوتے ہوتے پچھلی یعنی اسی سال جنوری کے اندر کے بعد جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان جو ہے وہ کہا گیا کہ 27 میں سے 24 نکات جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب رہا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک پوائنٹ رہ گیا ہے جسے پاکستان نے پورا نہیں کیا. 26 پوائنٹ پورا کر لیں، یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا، اور ایک پوائنٹ کے اوپر کے باوجود بھی پاکستان کو FATF نے گرے لسٹ پہ ڈال دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 20 جون کو یہ اجلاس شروع ہوا تھا، ورچوئل اجلاس تھا یہ، تو اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑی امید افزا بات کہی تھی، اور اس کے بعد حکومت کے دوسرے منسٹرز اور ترجمان نے بھی کہا کہ پاکستان اس مرتبہ خوشخبری سنے گا اور گرے لسٹ سے جو ہے وہ نکل جائے گا. تو یقینی بات ہے جب اتنی ذمہ دار عہدوں سے یہ بات آ جائے سامنے تو امیدیں بنتی ہی نہیں ہیں بلکہ یقین اور اعتماد ہونے لگتا ہے. لیکن جب نتیجہ آیا 25 جون کو تو پتہ چلا کہ پاکستان پھر ایک مرتبہ FATF کی گرے لسٹ پہ ہے، اور اس کے اوپر وہی جو 2 الزامات ہیں ان کے اوپر مزید انہوں نے کام کرنے کے لیے کہا ہے. بلکہ پہلی بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کیا 2 نکات ہیں. پہلی بات تو وہی منی لانڈرنگ ہے، دوسری کیا ہے ٹیرر فائنینسنگ. یہ جو ہیں ان دونوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ اور پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے، قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات ہے. جبکہ مزید 7 نکات پاکستان کو اور دے دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ ان کو بھی فالو کرے، ان کو پورا کرے، اور جو فالو اپ لسٹ ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی طرف سے کوئی نرمی نہیں دکھائی جا رہی، باوجود اس کے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے تمام ان کی شرائط بھی پوری کر رہا ہے. زیادہ تر 27 میں سے 26 اگر پوری کر لی جائے تو یہ تو تقریباً پوری کرنے والی بات ہے. لیکن اور اس کے اوپر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ اس میں انہوں نے ایک دن قبل فیصلہ آنے سے پہلے کہا تھا کہ بھارت جو ہے اس کی بڑی لابنگ ہے اور وہ بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں، اور وہ جو ہے وہ سیاسی طور پر اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے. تو پہلے اس سے کہا گیا تھا کہ فرانس کر رہا ہے، لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں، فرانس جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. تو اگر لیکن بھارت کے متعلق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ انہوں نے اسے تکنیکی معاملے کو سیاسی معاملے میں تبدیل کر دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو یقیناً یہ بات رسوخ ذرائع
سے کے بعد انہوں نے کہی ہوگی اور ان کی بات پہ بھروسہ نہ کرنا یا ان کی بات نہ ماننا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن ایک سوال دو تین ذہنوں میں ابھرتے ہیں، وہ ضرور پیش کر دیا جائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ ان کے جواب آ جانے چاہیے۔ اس میں پاکستان کی بہتری ہے، اس میں پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہے، عمومی طور پر پھر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بہت بہتری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ معاملات چاہے کچھ بھی ہو دنیا کے اندر، وہ سیاسی معاملے تو بنتے ہی بنتے ہیں، لابنگ ہوتی ہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے۔ ہم تو بارہا مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے کو یہ FATF کی گرے لسٹ بلکہ بلیک لسٹ میں ڈالنے میں کی کوشش کرتا رہا، اور بلکہ ہم نے تو اس بات پہ اپنے آپ کو گزشتہ بار یہ 2 بار مبارکباد بھی دی کہ جی وہ ہم نے ان کی بلیک لسٹ کی کوششوں کو ناکام بنا کے گرے لسٹ میں اپنے آپ کو رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گرے لسٹ میں بھی وہ بھارت ہی ہمیں رکھ رہا ہے، تو کیا آخرکار وہ ایسی سیاسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نہیں نکل پا رہا، اور کیا ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہماری بات ایک پوائنٹ کی بات بھی ماننے کے بجائے ہے ہمیں مزید 7 پوائنٹ انہوں نے دے دیے، اور ہمیں انہوں نے مزید فالو اپ لسٹ میں رکھ دیا، اور اب یہ معاملہ کب 6 مہینے پھر مزید ٹل گیا۔ تو یہ چیزیں یقینی بات ہے الجھن کا باعث ہے، سب کے لیے الجھن کا باعث ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرے لسٹ میں ہوں، بلیک لسٹ میں ہوں، یہ ساری باتیں جو ہے اب الٹیمیٹلی آپ کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو بیرون ملک لوگ آپ کو قرضے دینا چاہتے ہیں، جو آپ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی، ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ باعث رکاوٹ بنتی ہیں، ہنڈرنس بنتی ہیں، مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ ملکوں کو اگر گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں رکھا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور پاکستان مسلسل اتنے عرصے سے گرے لسٹ میں چلا آ رہا ہے، تو آخرکار دنیا بھر بھی یہ سب ان کی نظر سے تو شاہ محمود قریشی نے یہ بات کہی ہے، تو اب جو ہے ہماری وزارت خارجہ کے اوپر یہ یقینی بات ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے وزیر خارجہ پہ بھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھارت کی طرف سے جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کو حاوی نہ ہونے دیا جائے، اور آخر کار پاکستان کو یہ FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا چاہے، اور جتنی بھی صورتحال ہے پاکستان کو اپنی لابنگ مضبوط کرنا چاہیے، خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد کی صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے، علاقائی صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے، عالمی طور پہ سیاسی معاملات کیسے جا رہے ہیں، اور عالمی طور پہ اگر سیاسی معاملات جو جا رہے ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں ہمارے FATF پر، تو ان سب کو ہمیں دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکل جانا چاہیے۔